جو بر وقت شیخ طریقت بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، محدث دلیل بھی ہیں۔ آج کی مجلس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح نفس کے لیے ہوتا ہے، اور بزرگوں سے بیعت و نسبت کی برکات ہم نے حضرتی سے بارہا سماعت فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہوئے حضرت نے تفسیر بیان فرمائی تھی، جس سے ہم جانتے ہیں کہ کرونا اتنا قریب میں آیا کہ لوگوں کو امید ہی تھی کہ کون جیے گا، اس کی موت کب آنے والی ہے، لیکن موت تو آنے ہی ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ مجلس میں سورہ فجر کی آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا کہ بزرگوں کی صحبت کی برکت دیکھیے کہ موت روح نکالنے والا جب فرشتہ آئے گا، یا یتوہل مسجد جو کہے گا کہ اطمینان بخش نفس لوٹ اپنے رب کے طرف، جس سے اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے، جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے فادخلی فی عبادی، اس پر حضرت نے بیان فرمائی تھی کہ تجھے جنت کی خوشخبری اس لیے سنائی جا رہی ہے کیونکہ دنیا میں جب تک تو تھا تو اللہ والوں نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہا کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت دنیا میں بھی خیر و عافیت ہے، موت کے وقت بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری کا باعث ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ نفس اور شیطان بہت بڑے دشمن ہیں، جان کر انجان کر ہم سے بہت گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا کے عشق میں ہم چور ہیں۔ اصل عشق تو جو ہے نا عشق مولا ہے، تو بزرگوں کی صحبت میں ہمیں حقیقی عشق کیا ہوتا ہے اس کا احساس بھی ہوتا ہے، گناہ سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ حضرت احمد برکاتہ اصلاح نفس پر انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، اور حضرت کی وعد و نصیحت سے پہلے کچھ ذکر ہوگا کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات اللہ کی طرف توجہ فرما کر کچھ دیر کے لیے ذکر میں مشغول رہیں۔ ذکر جہری یعنی آہستہ کچھ آواز کے ساتھ، نہ بہت زور سے نہ بہت آہستہ، بلکہ تھوڑی سی آواز کے ساتھ، اور عورتیں وہ بالکل آہستہ کریں، مرد حضرات تھوڑے سے آواز کے ساتھ ذکر کریں۔ ذکر کیا ہوگا؟ ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ، ایک۔ دوسرا ذکر ہوگا اللہ اللہ اللہ، یہ دو ذکر ہوگا۔ زیادہ پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر، پھر اس کے بعد آواز دی جائے گی اللہ اللہ، تو پھر آپ اللہ اللہ کا ذکر کریں کچھ دیر کے لیے۔ ذکر سے پہلے دعا پڑھی جائے گی، آپ حضرات اس دعا کو پڑھیں۔ دعا یہ ہے اللہم طہر قلبی من غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اب اس کے بعد ذکر شروع کریں۔ نیچے بیٹھتا ہوں۔
لا
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں،
بیعت نام ہے اپنی اصلاح کی فکر کا۔ بیعت کے اصل معنی عربی زبان میں آتے ہیں بیچنا۔ بیچنے کو عربی میں بیع کہتے ہیں۔ بیچنے میں ایک آدمی بیچتا ہے، دوسرا آدمی خریدتا ہے، اور درمیان میں کوئی وٹنس بھی ہوتا ہے۔ جب کاروبار ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، ایک آدمی بیچتا ہے، دوسرا آدمی خریدتا ہے، بیچ میں ایک دو آدمی وٹنس بن جاتے ہیں۔ بیعت کے معنی بھی یہی ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچتا ہے اور اس کا خریدار اللہ کی ذات ہے۔ بیچنے والا بندہ، خریدنے والا اللہ۔ وٹنس کے طور پر بیچ میں کوئی شیخ ہوتا ہے۔ شیخ جو ہوتا ہے وہ وٹنس ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اللہ کو یہ چیز بیچ دی۔ بیچنے والے نے کیا بیچا اور اللہ جو خریدار ہیں، اللہ نے کیا خریدا؟ قرآن پاک اس کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے ان کی جان بھی خریدی اور ان کا مال بھی خریدا۔ بیچنے والے لوگوں نے اللہ کو اپنی جان بیچی اور اپنا مال بیچا، اور اللہ نے جان اور مال خرید لی۔ اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ کہتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ نے جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک بیپار ہے۔ بیپار دنیا کا نہیں، آخرت کا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کیا ہمیں تمہیں ایسی تجارت بتائیں، کیا ہم تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تجارت کے تمہیں جہنم کے عذاب سے، دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ یہ ہے تجارت، بزنس۔ اس بزنس میں یہ ہے کہ بندہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو دیتا ہے کہ اللہ یہ میری جان میری نہیں، یہ میرا مال میرا نہیں، میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ بندے تو نے مجھے اپنی جان دے دی اور اپنا مال دے دیا، اس کے عوض میں تجھے جنت عطا کروں۔ یہ ہے وہ تجارت جس کو بیعت کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے جان اور مال کو اللہ کے لیے قربان کرے۔ ہماری جان میں نفس بھی ہے، ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہماری زبان بھی ہے، ہمارے ہاتھ پیر بھی ہیں، ہمارے کان بھی ہیں، ہمارا دل اور دماغ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اللہ کو بیچ دیں اور کہیں کہ اللہ یہ جان آپ کی، یہ زبان آپ کی، یہ میرا دل آپ کا، یہ میرے ہاتھ پیر آپ کے، میں سب چیزیں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جب بندہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو دے دیتا ہے تو اب اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا تصرف اس کے اندر جاری رکھے۔ جب آنکھ اللہ کو دے دیا، آنکھ تو اللہ کی ہو گئی۔ زبان جب اللہ کو دے دیا، زبان اللہ کی ہو گئی۔ ہاتھ پیر اللہ کو دے دیے، بیچ دیے، یہ ہاتھ پیر اللہ کے ہو گئے۔ اب انسان اس میں اپنی مرضی سے کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اب اسے کیا کرنا ہے؟
اللہ سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ یہ آنکھ آپ کی میں کیسا استعمال کروں، کہاں استعمال کروں، کب استعمال کروں؟ اے اللہ یہ زبان آپ کی، اس زبان کو میں کہاں استعمال کروں، کیسا استعمال کروں، کب استعمال کروں؟ یہ ہاتھ میں نے آپ کو بیچ دیا تھا، اب اس ہاتھ کا استعمال کہاں کروں، کیسا کروں، کب کروں؟ یہاں شریعت جو اللہ کا قانون ہے وہ ہماری رہبری کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہیں آنکھ کا استعمال یہاں کرنا ہے، زبان کا استعمال یہاں کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا ہے، ہاتھ پیر کا استعمال یہاں پر کرنا ہے اور یہاں پر نہیں کرنا ہے، زبان کا استعمال یہاں پر کر سکتے ہو اور یہاں پر نہیں کر سکتے۔ جب ہم اللہ کی اس شریعت کے قانون کو پر عمل کریں گے تو پھر ہم اللہ کے تابعدار بندے بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں ہم کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے بھائیو بیعت کا مفہوم۔ بہت سارے لوگ بیعت کے معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے اور کچھ الفاظ بول دیے جائیں اور پھر اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ معنی بیعت کا نہیں ہے۔ بیعت کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے اور احادیث کے اندر بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن۔ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، اگر آپ کے پاس عورتیں آ کر بیعت ہونا چاہیں، اس میں عورتوں کا ذکر ہے، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں اگر آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیں، اس بات پر بیعت کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیں گی اور ہم زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان نہیں باندھیں گی، اور نبی کا، اللہ کا جو حکم بھی ہوگا نیکی کرنے کا، اس کے اندر اللہ کی، رسول کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس بات پر اگر عورتیں آپ کی خدمت میں آ کر بیعت ہونا چاہتی ہیں تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے، فبایعہن، ان کو بیعت میں داخل کر لیجئے، واستغفر لہن، اور ان عورتوں کے حق میں آپ اللہ سے استغفار کیجئے، یعنی ان کے لیے مغفرت کا سوال کیجئے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ بیعت ایک چیز ہے اور بیعت کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم غلط کام نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، اور اللہ نے جو حکم دیا، نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا، اس میں ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ان بیعت کے الفاظ پر، ان بیعت کے امور پر بیعت لی جاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کے اوپر بیعت لینے کا حکم دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہم لوگ حاضر تھے، صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی۔ آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ان باتوں پر، وہی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی جو ابھی آپ کے سامنے آیت کی روشنی میں نے پیش کی۔ آپ نے کہا اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کی توحید پر یقین رکھیں گے اور بدکاری نہیں کریں گے، بے حیائی کی بات نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بچوں کو قتل کر دیتے تھے،
لڑکی پیدا ہوئی تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بچی کی پیدائش باپ کے لیے باعث شرم ہے، اس لیے باپ گوارا نہیں کرتا تھا، بلکہ بچی اگر پیدا ہوئی تو باپ لے جا کر زندہ اس کو دفن کر دیتا تھا۔ یہ حال تھا زمانے جاہلیت کا۔ اور لڑکوں کو بھی دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ان کو فقر و فاقے کا ڈر ہوتا تھا، کہاں کھلائیں گے بچے کو، ہم ہی کھا جائیں تو بس ہے، بچے کو الگ کیا کھلانا۔ اس لیے بچوں کی پیدائش ان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی تھی، اس لیے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہیں پر ایک مسئلہ عرض کر دوں، اگر رحم میں بچہ آنے کے بعد بچے کو ختم کر دیا جائے، نکال دیا جائے، اباشن کر دیا جائے، یہ بھی بچوں کے قتل کے برابر ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے بلا وجہ۔ ہاں کوئی پریشانی ہے، جیسے ماں کہ وہ بیمار ہے، بچے کا ہونا اس کے لیے خطرہ ہے، اس کے جان کے لیے خطرہ ہے، تب تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر اگر مشورہ دے رہے ہیں تو علماء سے فتویٰ لے کر عمل کریں۔ لیکن یوں ہی کہاں کہ بچوں کو کم کرنا چاہیے، جیسے کہ آج کل وبا اٹھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث سنا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچوں کو زیادہ پیدا کرو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن میری امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ یہ حدیث ہے۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں، صحابی ہیں غالباً، وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسے آج تم لوگ بچوں کے زیادہ ہونے پر فخر کرتے ہو، ایک زمانہ ایسا آئے گا بچوں کے کم ہونے پر لوگ فخر کریں گے۔ آج وہ دور آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا ہے؟ آج وہ دور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے، اب بچے زیادہ ہیں بولے تو لوگوں کو شرم آ رہی ہے۔ پہلے زمانے میں 10 بچے، 20 بچے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، جو بڑے پیر صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ہزاروں ہزار ان کی کرامتیں۔ ان کے کتنے بچے تھے معلوم ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے 27 بچے تھے۔ حضرت شیخ کے 27 بچے تھے۔ ایسے ہی بہت سے ایسے گزرے ہیں۔ اب آپ نے اس زمانے میں بھی کسی کا سنا ہے؟ 7 بھی مشکل ہے، 27 بہت۔ اب تو 2 پر قصہ ختم اور 1 پر قصہ ختم۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آج تم بچوں کی کثرت پر فخر کر رہے ہو، اور اس زمانے کے اندر لوگ بچوں کے کم ہونے پر فخر کریں گے۔ تو بچوں کا قتل جو اس کے اندر آیا، اس میں ایک قتل تو وہ جو عام قتل کا مفہوم ہے، علماء کہتے ہیں کہ اسی قتل کے مفہوم کے اندر یہ بھی ہے کہ بچوں کا بلا وجہ ابارشن کر دیا جائے، نکال دیا جائے، یا اور کسی طریقے پر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر بیعت لیتے ہوئے یہ الفاظ کہلوائے۔ مردوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور عورتوں سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیعت لینے کا حکم دیا گیا، اور آپ نے بیعت لی۔ لیکن عورتوں کو جو بیعت کرتے تھے وہ پردے کے ساتھ میں کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ حدیث میں خود موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی عورت کا ہاتھ میں نہیں ملاتا۔ پردے کے ساتھ بیعت ہوتی تھی، مردوں کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرائی جاتی تھی۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ بیعت دراصل کیا ہے؟ ان چیزوں کا اہتمام، ان چیزوں کی پابندی کا عہد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کہ میں اپنی جان آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں ان چیزوں کی پابندی کرتا ہوں، میری عقل کے مطابق، میرے ذہن کے مطابق، میرے دل کے مطابق، میری آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پیر کے مطابق
جو جی چاہے وہ میں نہیں کروں گا، بلکہ وہ کروں گا جو اے اللہ آپ چاہتے ہیں۔ کان وہی استعمال کروں گا جہاں آپ کی مرضی، زبان وہی کھولوں گا جہاں آپ کی مرضی، دماغ وہی خرچ کروں گا جہاں آپ کی مرضی، ہاتھ پیر وہیں پر استعمال کروں گا جہاں آپ راضی اور خوش ہو، جہاں آپ کی مرضی وہاں پر میں ان چیزوں کا قطعاً استعمال نہیں کروں گا۔ یہ ہے بیعت کا مفہوم۔ بیعت لینے کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے عہد پر پابند رہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی ایک انسان کے ساتھ میں معاملہ کرتے ہوئے عہد کرے، وعدہ کرے، تو اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کی پابندی کرو، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو نبھاؤ۔ جب ایک انسان سے معاہدہ کرے اور وعدہ کرے تو اس کو نبھانے کا حکم ہے، اور یہ وعدہ بیعت کا اللہ سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ سے بیعت لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے وعدہ کرتے ہیں، تو اس وعدے کو نبھانا اور پورا کرنا بہت ہی اہم ضروری ہے۔ اس لیے آدمی بیعت ہونے کے بعد پابندی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے۔ بیعت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بیعت دراصل توبہ ہے۔ اپنے تمام پچھلے گناہوں، اپنی زندگی کے جو کچھ احوال گزر گئے، ان سارے احوال سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ میری زندگی پچھلے زمانے میں نافرمانی میں، گناہوں میں، معصیتوں میں، غلط کاریوں میں اور فضول چیزوں کے اندر لگی رہی، میں آج توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ میں اس طرح پابندی کے ساتھ میں زندگی کروں گا۔ بھائیو، یہ دنیا بہت تھوڑی سی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے۔ اس زندگی کو اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے، اپنے انعام سے، اپنے احسان سے، یہ اس لیے عطا کیا ہے کہ اس تھوڑی سی زندگی میں ہم اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیں۔ ایک دن آئے گا، ہر ایک کو آئے گا، کوئی ایسا نہیں جو اس سے مستثنا ہو، کوئی ایسا نہیں جو اس سے الگ ہو۔ وہ دن کیا؟ موت کا دن، ہر ایک کو آنے والی ہے۔ جب آئے گی موت، اب یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے اگر مال کمایا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھی، دنیا کے بڑے عہدے حاصل کیے تھے، دنیا کے اندر زیب و زینت کی چیزیں جمع کی تھی، بہت کچھ کیا تھا، لیکن ایک چیز اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بنا کر جو گیا، بس وہی اس کو کام آنے والا ہے۔ لہذا بیعت کیا ہے؟ اپنے آپ کو بنانے کا ایک سلسلہ، اپنے آپ کو تیار کرنے کا ایک سلسلہ، اور یہ ظاہر کے اعتبار سے بھی اور اپنے باطن کے اعتبار سے بھی۔ اللہ نے انسان کو دو چیزیں دی، ایک اس کو دیا ہے جسم، یہ ہمارا ظاہر ہے، جسم دیا، صورت عطا کی، جس میں آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، زبان نظر آ رہی ہے، اور ہاتھ پیر نظر آ رہے ہیں، اور پوری باڈی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمارا جسم ہے اور یہ ہمارا ظاہر ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی جس کو کہتے ہیں باطن، یعنی دل، روح، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمیں جسم جو دیا وہ نظر آتا ہے، جو اللہ نے روح اندر رکھی ہے وہ نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر روح موجود ہے۔ ہر آدمی کو معلوم، اگرچہ دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے لیکن مانتے سب ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ہم کو تو کبھی نظر ہی نہیں آیا، ہم کو تو کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ ایک آدمی یہی کہتا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا،
اس لیے نہیں مانتا کہ اللہ کو کسی نے بھی دیکھا نہیں۔ اس سے ایک بزرگ نے کہا پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کا بھی انکار کر، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تو اپنے آپ کے بارے میں بول کہ میں بھی نہیں ہوں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا کیا تو نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا جب تو نے اپنی روح کو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی نہیں ہے۔ تب اس کو سمجھ میں آیا کہ ہر چیز نظر آنا ضروری نہیں، اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ موجود ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی، ہوا موجود ہے۔ روح نظر نہیں آتی، روح موجود ہے۔ آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت ہے، نظر نہیں آتی۔ آنکھیں نظر آتی ہیں، آنکھوں کے اندر کی طاقت دیکھنے کی وہ نظر نہیں آتی۔ کان نظر آتے ہیں، کانوں کے اندر سننے کی طاقت نظر نہیں آتی۔ زبان کے اندر بولنے کی طاقت نظر نہیں آتی۔ بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی لیکن انسان ان کو مانتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جسم بھی دیا اور انسان کو اللہ نے روح بھی عطا کی۔ جیسے اللہ نے انسان کو جسم دے کر اس کو کھلانے پلانے اور بہت ساری چیزیں، اس کی ضرورت، اس کی سہولت، اس کی آسائش، اس کی زیب و زینت کی پیدا کی ہے، اسی طریقے پر ہماری روح کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا بھی پیدا کی ہے۔ اللہ نے جب جسم پیدا کر کے ہمارے کھانے پینے کا نظام بنایا، کیا وہ اللہ روح بنا کر روح کی زندگی کا سامان نہیں پیدا کریں گے؟ لیکن کتنے ہم میں ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اس نقطے پر غور کیا ہے؟ روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سوچئے میرا کھانا میرے پیٹ کو جائے گا، پیٹ میں جا کر ہضم ہوگا اور یہ ہضم ہونے سے میرے جسم کو طاقت ملے گی، میرا جسم تیار ہوگا، میرا جسم باقی رہے گا، میرے جسم کو تحفظ ملے گا، میرے جسم کو ترقی ملے گی۔ لیکن میری روح کے لیے میں کیا کھانا کھلاتا ہوں؟ میں کھانا روزانہ کھا کر میرے جسم کو تیار کرتا ہوں لیکن میں اپنی روح کو کیا کھانا کھلاتا ہوں؟ کوئی نہیں سوچتا۔ حالانکہ صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا۔ اگر کسی کا بچہ کھانا نہ کھائے باپ پریشان ہو جاتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس میں گھومتے اور پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچہ کھانا نہیں کھاتا، ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے، کوئی انجیکشن دے دیجئے، کوئی ٹونک دے دیجئے، کوئی ٹیبلٹ دے دیجئے، کوئی علاج کر دیجئے، بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ لیکن کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری روح کو ہم نے کیا کھانا دیا، ہمارے بچے کی روح کو ہم نے کیا کھانا دیا؟ کبھی یہ نہیں سوچتے۔ حالانکہ اللہ نے یہ بھی پیدا کیا ہے کہ ہماری روح کے لیے غذا کیا ہے، ہماری روح کے لیے دوا کیا ہے، ہماری روح کے لیے زیب و زینت کی چیز کیا ہے، ہماری روح کے لیے ترقی کا سامان کیا ہے، ہماری روح کے لیے آسائش کا سامان کیا ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں بھی پیدا، اس کے لیے بھیجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ سے پہلے 1,80,000 یا 24,000 پیغمبروں کو جو دنیا میں انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ تم صرف جسم کے پیچھے نہ پڑو، روح کو بھی غذا دو۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے اللہ کی معرفت۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ جیسے ہم جسم کو غذا دیتے ہیں اسی طریقے پر ہمیں روح کو بھی غذا دینا ہے، اور روح کی غذا ہے اللہ کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے
تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں لیعبدون کے معنی ہیں لیعرفون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری معرفت اپنے اندر پیدا کریں، میری پہچان پیدا کریں۔ غور کیجئے کہ جب ایک انسان اس کائنات میں آئے تو بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ معرفت کے معنی جاننا، جانکاری۔ کیا کیا جانتا ہے؟ زمین جانتا ہے، آسمان جانتا ہے، ستاروں کو جانتا ہے، چاند اور سورج کو جانتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو جانتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جانتا ہے۔ بلڈنگوں کو جانتا ہے، پنکھے کو جانتا ہے، اور ہواؤں کو جانتا ہے، روشنی کو جانتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے خالق کو، مالک کو، پیدا کرنے والے کو نہیں جانتا۔ اور اللہ کی معرفت بغیر زندہ رہتا ہے تو اس کی روح کیسے زندہ رہے گی؟ لہذا ایک آدمی اس دنیا میں آنے کے بعد اس کا سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بلکہ چند مثالیں دیتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ ایک آدمی یہاں سے امریکہ گیا، یہاں سے امریکہ گیا، امریکہ میں جا کر اس نے وہاں بود و باش اختیار کی اور امریکہ کے جو ہے زمین کے بارے میں تحقیق کرنی شروع کر دی۔ امریکہ کی زمین کیسی ہے، وہاں کیا کیا خزانے ہیں، وہاں سمندر کتنے ہیں، سمندروں میں کیا کیا خزانے ہیں، وہاں کی فضاؤں میں کیا کیا خزانے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی گیا وہاں کی کسی چیز کے پیچھے پڑ گیا، اور ایک صاحب گئے، انہوں نے وہاں کے فضاؤں کی تحقیق میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ کوئی اور آدمی گیا امریکہ کے سمندروں کے جو ہے تحقیق کے اندر اپنے آپ کو لگا دیا۔ بہت سارے لوگ جاتے رہے، ہر آدمی امریکہ کی کسی نہ کسی چیز کی تحقیق میں اپنے آپ کو لگایا۔ ایک اور صاحب گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال قائم کیا، یہاں کا بادشاہ کون ہے؟ وہ بادشاہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ بادشاہ کیسا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی جا کر اس کے پیچھے لگ گیا۔ جو دوسرے لوگ گئے تھے وہ وہاں کی زمین کے پیچھے، وہاں کے مکانوں کے پیچھے، وہاں کی فضاؤں کے پیچھے، کوئی سمندروں کے پیچھے، کوئی سمندروں کے اندر کے خزانوں کے پیچھے، کوئی ہواؤں کے خزانوں کے پیچھے، ان کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو امریکہ کو گئے تھے، ان سارے لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر اور سب سے اعلیٰ درجے کا انسان کون ہے؟ کیا وہ آدمی سب سے اعلیٰ ہے جو وہاں کی زمین کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا تھا؟ یا وہ آدمی سب سے افضل ہے جو وہاں کے سمندروں کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا تھا؟ یا وہ آدمی افضل ہے جو وہاں کی فضاؤں کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا تھا؟ یا وہ آدمی وہاں افضل ہے جو وہاں کی جو ہے مختلف قسم کی تحقیقات وغیرہ حاصل کرتا رہا؟ یا وہ آدمی افضل ہے جو وہاں جانے کے بعد وہاں کے بادشاہ کے بارے میں معلومات کرتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے کانسٹیٹیوشن کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس نے یہاں کیا کیا قانون لاگو کیا ہے اس کو معلوم کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ آخری آدمی سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کو جانے بغیر کوئی جا کر امریکہ میں سمندر کو پیچھے لگ گیا، قانون کے خلاف کچھ کر دیا تو پولیس آگے پکڑ کے لے جائے گی۔ سائنسدان ہو، بڑا محقق ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن قانون کے خلاف امریکہ میں جا کر کوئی تحقیقی کام بھی کرنے لگے، پولیس والے اس کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ اسی طریقے پر اس دنیا میں آنے والے انسان بھی بہت سارے ہیں۔ کوئی دنیا میں آنے کے بعد زمین کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کوئی دنیا میں آنے کے بعد آسمانوں کی تحقیق میں لگ جاتا ہے،
کوئی دنیا میں آنے کے بعد سورج اور چاند اور ستاروں کے پیچھے لگ جاتا ہے، کوئی دنیا میں آنے کے بعد کھیتی باڑی کے پیچھے لگ جاتا ہے، کوئی یہاں پر آنے کے بعد نئے نئے پروڈکشن جو ہوتے ہیں ان کے معلوم کرنے میں لگ جاتا ہے، کوئی زمین کے اندر سے نکلنے والے خزانوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، سونے کے پیچھے، چاندی کے پیچھے اور سمندروں کے پیچھے، سمندروں کے اندر کے نکلنے والے خزانوں کے پیچھے، مچھلیوں کے پیچھے اور پرندوں کے پیچھے، جانوروں کے پیچھے، اور اسی طریقے پر کوئی آدمی لگ جاتا ہے جنگلات کے پیچھے، جنگلات میں کیسے کیسے درخت ہیں اور کیا کیا اس کے اندر خوبیاں ہیں اور کیا کیا اس کے اندر جڑی بوٹیاں ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں اور اس سے کیا نتیجے نکلتے ہیں، ان سب کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ انسان ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ دنیا میں آیا ہوں، زمین کو بعد میں، آسمان کو بعد میں دیکھوں گا، سورج اور چاند کو بعد میں دیکھیں گے اور یہاں کے خزانوں کے بارے میں بعد میں تحقیق کریں گے، لیکن سب سے پہلے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ اس زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس آسمان کا بنانے والا کون ہے، سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ کیا اپنے اندر خوبیاں رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں جانتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ وہ سوال قائم کرتا ہے کہ وہ جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا وہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اس نے مجھے یوں ہی الٹپ پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے یا اس کا کوئی مقصد ہے، کیوں پیدا کیا ہے مجھ کو، یہ اس کے ذہن کے اندر سوال آتا ہے۔ لہذا وہ سب سے پہلے اس کائنات کے چلانے والے، بنانے والے مالک کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی صفات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ میرے سے راضی ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے سارے لوگوں میں سب سے افضل و بہتر کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ بہتر ہے، اعلیٰ ہے، نجات پانے والا ہے، جو مجھے جاننے کی کوشش کرتا ہے، میری زمین کے پیچھے نہیں، میرے آسمان کے پیچھے نہیں، سب سے پہلے مجھے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ ساری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ دراصل اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت کنزا مخفیا، کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق۔ علماء کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ثابت ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، یہ مفہوم صحیح ہے۔ وہ کیا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو، میں نے یہ چاہا کہ میری معرفت ہو، میری معرفت کے واسطے میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا تاکہ زمین کو دیکھ کر زمین والے کو پہچانو، آسمان کو پیدا کیا تاکہ آسمان کو دیکھ کر آسمان بنانے والے کو پہچانو، اس پوری کائنات کو، یہاں کے ذرے ذرے کو، یہاں کی ہر مخلوق کو، یہاں کی ہر چیز کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زمین کو دیکھ کر زمین ہی کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا زمین کو دیکھ کر زمین کو نہ سمجھو، زمین بنانے والے کو سمجھو۔ آسمان کو دیکھ کر آسمان ہی کی معرفت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، بلکہ آسمان بنانے والے کو پہچانو، وہ آسمان بنانے والا کتنا بڑا ہے۔ جب آسمان اتنا بڑا، زمین اتنی بڑی، چاند و سورج اتنا بڑا، یہ زمین کتنی بڑی، یہ سورج کتنا بڑا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سورج جو چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ یہ جو زمین ہے کتنی 13 لاکھ زمینیں ہوں تو 13 لاکھ زمینیں ایک سورج کے اندر کھپ جائیں گی۔
اتنا بڑا ہے سورج، لیکن ہم سے بہت دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا نظر آ رہا ہے. بلکہ بعض ستارے تو جو بہت چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آتے ہیں، سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ سورج جیسے کئی سورج اس کے اندر آ جائے گے. اور سورج کتنا بڑا؟ 13 لاکھ زمینیں اس کے اندر آ جائے. پھر ایسا سورج، ایک ایک چھوٹے چھوٹا ستارہ جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر کئی سورج آ جائے. اللہ نے ایسی کائنات بنائی، ایسی روشن کائنات بنائی، اس کا ایسا سسٹم بنایا، عجیب و غریب سسٹم بنایا. رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، وقت پر دن ہوتا ہے، وقت پہ رات ہوتی ہے، سورج وقت پہ نکلتا ہے، سورج وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پہ آتا ہے، چاند اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں اور اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں. یہ پورا نظام اور سسٹم چل رہا ہے. روزانہ آپ دیکھیں اللہ نے کیا کیا پیدا کیا. ان ساری مخلوق کو اللہ رزق عطا کر رہے ہیں. چرند بھی کھا رہے ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، جنات بھی کھا رہے ہیں، اور مختلف قسم کی مخلوقات کو اللہ ان کا رزق بھی عطا کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ مخلوقات کو رزق کیسے دیتے؟ اللہ تعالی نے کہا کہ اپنا عصا اٹھاؤ اور فلاں جگہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پتھر کے اوپر زور سے مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا، پتھر پر مارا تو پتھر 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا. اللہ نے کہا پتھر کے بیچ میں جھانک کے دیکھو. جب انہوں نے غور سے دیکھا تو نظر آیا کہ ایک کیڑا پتھر کے اندر ہے اور اس کے منہ کے اندر ایک پتی بھی ہے جس کو وہ کھا رہا ہے. پتھر کے اندر اللہ نے کیڑا بنایا اور پتھر ہی کے اندر اس کی غذا بھی تیار کر دی. یہ ہے خدا، یہ ہے کائنات کا بنانے والا. ہم کیڑے کو جاننے لگے لیکن کیڑے کے پروردگار کو نہیں جانا. ہم مکھیوں کی تحقیق میں لگ گئے لیکن مکھیوں کے بنانے والے کو نہیں پہچانا. ہم مچھروں کی تحقیق میں لگ گئے لیکن مچھروں کے بنانے والے خدا کو نہیں پہچانا. اور پھر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ان جانوروں میں کیسا بنایا. ان کا منہ بھی بنایا، کھانے کا سسٹم بنایا، ان کے ہاضمے کا سسٹم بنایا. جیسے ہمارا ہاضمہ ہے، مچھر کو بھی ہاضمہ ہوتا ہے، مکھی کا بھی ہاضمہ ہوتا ہے. ہر مخلوق اپنی غذا کھاتی ہے، اسے ہضم کرتی ہے اور پھر جب اس کو نکالنا ہوتا ہے وہ نکالنے کا بھی سسٹم ہے. جیسے انسان بیت الخلا جاتا ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے، اسی طریقے پر ہر مخلوق غذا کھاتی ہے اور پھر وہ نکال دیتی ہے. جو ہونا ہے اندر ضرورت کا سامان وہ اندر رہ جاتا ہے اور جو فضول ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. کیا اللہ کی قدرت ہے، عظیم الشان قدرت ہے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ کچھ نصیحت فرما دیجئے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ ایسا غور کریں کہ اگر کبھی آپ کو پانی نہ ملے اور ایک آدمی کہے کہ میں پانی دے دوں گا لیکن اس پانی کی قیمت 1 کٹورا پانی آدھی سلطنت کے برابر، آپ کی حکومت کا آدھا حصہ مجھے دے دیں، 1 کٹورا پانی. اب آپ کو کہیں پانی نہیں مل رہا تھا، حلق میں کانٹے اٹک رہے تھے، شدت کی پیاس لگ رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں پانی اب نہ پیوں تو میری جان چلی جائے گی. تو ایسے وقت آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ کہنے لگا آدھی سلطنت دے دوں گا، پانی کا کٹورا لے لوں گا. انہوں نے کہا آپ فرض کرو کہ آپ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد وہ پانی اندر ہی رہ گیا، باہر نہیں نکلا. اب پیشاب بند، پیشاب نہیں ہوتا، پاخانہ بند. یہ بھی ایک بیماری ہے نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو. پاخانہ بند ہو گیا، پیشاب بند ہو گیا، پیٹ بڑا ہو گیا، نکلنے کی چانس نہیں نظر آ رہی ہے، ڈاکٹر پریشان ہے.
उन बुजुर्ग ने कहा कि अगर पानी पीने के बाद वो पानी बाहर न निकला और डॉक्टर सब के सब आजिज आ गए, तंग आ गए दवा देते देते, लेकिन एक डॉक्टर ने कहा मेरे पास आपका तीर बहदफ इलाज मौजूद है, मैं वो इलाज कर दूंगा, पेशाब आपका हो जाएगा, लेकिन इस इलाज की कीमत है आधी सल्तनत। क्या करेंगे आप? बादशाह ने कहा दे दूंगा आधी सल्तनत, जान बचा लूंगा, इलाज करवा लूंगा। तो उन्होंने कहा तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूरी सल्तनत और हुकूमत की कीमत एक कटोरा पानी, एक कटोरा पेशाब। आपकी पूरी सल्तनत की वैल्यू इतनी ही है। लेकिन आप सोचे आप अल्लाह की नेमतों में क्या क्या नेमतें रोज खा रहे हैं, इसका कोई बदला दे सकता है? खाना, खाने की अजीम 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 नेमतें, डिजाइन डिजाइन की डिशें, नए नए अंदाज के खाने और जो है नए नए अंदाज की चीजें, ये सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, और फिर उसके बाद वो अंदर जाता है, हजम होता है, कुछ ग़िज़ा पहुंचती है और अंदर हमारी आंखों को ताकत देती है, कुछ ग़िज़ा अंदर पहुंचती है हमारे मुंह को ताकत देती है, कुछ ग़िज़ा अंदर पहुंचती है हमारे कानों को ताकत देती है और मुख्तलिफ आज़ा को ताकत बख्शती है, और हम अपना काम काज करते रहते हैं। आंख काम करती है, जुबान काम करती है, हाथ पैर काम करते हैं, कुव्वत समात काम करती है। ये सब कुछ अल्लाह की नेमतें खाकर सारा जिस्म हमारा ठीक ठीक चल रहा होता है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि अंदर जाने के बाद ग़िज़ा में के जो फजूल अनासिर होते हैं अल्लाह उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर वो फजूल हिस्सा बाहर ना निकले, अंदर ही रह जाए, तब भी बहुत मुसीबत और परेशानी आ जाती है। ये है अल्लाह का दुनिया का निज़ाम और सिस्टम। इतनी चीज़ें बनाई, इंसान को बनाया, उसका अता की, कान की, हाथ की, पैर की, हर एक 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 अजीम नेमत है जो अल्लाह ने अता फरमाई है। तो भाइयों, ये अल्लाह जो इस कायनात को बनाने वाला, हमें बनाने वाला, इस सिस्टम को बनाने वाला, अगर हमने उसे नहीं पहचाना, सारी कायनात को पहचान लिया, तो इसका मतलब यह है कि हमने अल्लाह का हक अदा नहीं किया। इसीलिए अल्लाह कहते मैंने तुम्हें पैदा ही किया है इसलिए मुझे पहचानो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून इल्ला लियारिफून। मुझे पहचानने के लिए तुमको पैदा किया है। तुम जमीन को देखकर मुझे पहचानो, मेरी ताकत को पहचानो, मेरी अजमत को पहचानो, मेरी जलालत को पहचानो, मेरी कुव्वत को पहचानो, मेरी बड़ाई को पहचानो, मेरी जलालत को पहचानो। और फिर उसी के साथ जिसका इस कायनात को देखो, इस कायनात में तुमको कुव्वत भी नजर आएगी। कुव्वत को देखकर अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत का अंदाजा करो। मैंने एक बार कहा कि एक शेर आ जाए, हम लोग यहां बैठे हुए हैं ना, एक शेर आ जाए, ये तो बहुत थोड़ी मिकदार है। फर्ज करो कि 1 लाख का मजमा है, एक शेर घुस गया 1 लाख के मजमे में, क्या होगा हाल? 1 लाख का यह मजमा शैतान को 1 लात भी नहीं मार सकता। वो शेर को 1 लात भी नहीं मार सकता, सब मुंतशिर हो जाएंगे। इससे अंदाजा करो कि एक शेर इतनी बड़ी ताकत रखता है कि हजारों इंसानों को बिखेर देता है। वो अल्लाह जिसने ऐसे शेरों का पता नहीं कितनी बड़ी तादाद दुनिया में पैदा की है, उसकी ताकत क्या होगी? शेर ऐसा, बाघ ऐसा, रीछ ऐसा और मुख्तलिफ किस्म की ताकतें, फिर जमीन ऐसी इतनी बड़ी, आसमान इतना बड़ा, वो अल्लाह कितना बड़ा, उसकी ताकत क्या होगी? ये जरा अंदाजा करने की जरूरत है। इन मखलूकात को देखकर अल्लाह की पहचान यूं करना है कि अल्लाह की कुदरत को समझो, उसकी ताकत का मुशाहदा करो, उसकी जलालत और अजमत को जानने की कोशिश करो, और फिर आपको इस कायनात के अंदर बड़े हसीन हसीन मनाजिर नजर आएंगे। चांद का हुस्न नजर आएगा, सूरज का हुस्न और खूबसूरती नजर आएगी, बागात की हुस्न और खूबसूरती आपको नजर आएगी, फूलों की
کا حسن آپ کو نظر آئے گا، بعض جانوروں کا حسن آپ کو نظر آئے گا، انسانوں کا حسن نظر آئے گا، عورتوں کا حسن نظر آئے گا، مردوں کا حسن نظر آئے گا۔ یہ حسین حسین مناظر اللہ نے دنیا میں پیدا کیے، اس کو دیکھ کر تم حسینوں کے پیچھے نہ پڑو، حسن جو حسن دینے والا خالق اور مالک ہے اس کے حسن کو پہچانو۔ یہ ہے اللہ کی معرفت۔ یہاں کی طاقتوں کو دیکھ کر اللہ کی طاقت کو پہچانو، اور کائنات کے حسن و جمال کو دیکھ کر، عورتوں اور مردوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر، بچوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر، پھولوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر، باغات کے حسن و جمال کو دیکھ کر، بعض جانوروں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اللہ کے حسن و جمال۔ ستارہ پیدا کر دیا، وہ اللہ کیسا حسین ہوگا، چاند پیدا کرنے والا خالق کتنا حسین و جمیل ہوگا، دنیا میں یہ عورتیں حسین و جمیل اللہ نے پیدا کی، وہ اللہ کتنا بڑا حسین و جمیل ہوگا۔ مولانا روم کی بات یاد آ گئی۔ مولانا رومی، جلال الدین رومی بہت بڑے عالم، ایک زمانے میں وہ خالی عالم تھے، اللہ والے نہیں تھے، علم بہت تھا۔ ایک ہوتے ہیں نا کہ ظاہری علم ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن تعلق مع اللہ نہیں ہوتا، عشق خداوندی ان کے پاس نہیں ہوتا، اللہ کی معرفت ان کے پاس میں نہیں ہوتی، وہ ظاہری عالم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک زمانہ تھا کہ مولانا جلال الدین رومی بہت بڑے عالم تھے، اور وہ بادشاہ کے نواسے بھی تھے، بادشاہ کے نواسے بھی تھے، یعنی ظاہری اعتبار سے بہت بڑا مقام تھا، اور علم کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ بڑے ان کے مناظرے ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء کے ساتھ میں ان کے مباحثے ہوتے تھے۔ ایک طویل زمانے تک اسی طرح ان کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ اللہ والے اپنے دل کے اندر اللہ کا عشق رکھتے تھے، اللہ کی معرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، آپ نے مجھے عشق اپنا عطا کیا، آپ نے مجھے اپنی معرفت سے نوازا، لیکن میرے پاس کوئی بندہ آج تک ایسا آیا نہیں ہے جو آپ کی معرفت میرے سے لینا چاہتا ہو، جو آپ کا عشق میرے سینے سے اپنے سینے میں منتقل کرنا چاہتا ہو۔ دنیا دار میرے پاس بہت آتے ہیں، حضرت دعا فرما دیجئے۔ کاہے کی دعا؟ دکان کے لیے دعا کر دیجئے، مکان کے لیے دعا کر دیجئے، صحت کے لیے دعا کر دیجئے، فلاں کام بن جائے اس کے لیے دعا کر دیجئے، بیٹی کی شادی کے لیے دعا کر دیجئے، بیٹے کے شادی کے لیے دعا کر دیجئے، اولاد نہیں ہوئی اولاد کے لیے دعا کر دیجئے۔ ایسے لوگ تو دن رات میرے پاس آتے ہیں، لیکن اے اللہ، کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے میرے پاس جو یہ کہتا ہو کہ آپ اپنے عشق الہی میں سے تھوڑا سا عشق الہی میرے سینے میں منتقل کر دیجئے۔ دنیا دار بہت آ رہے ہیں، لیکن اے اللہ، تیرا عاشق کوئی نہیں آ رہا ہے، تیرا عارف کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے، تجھے لینے والا کوئی میرے پاس نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ دعا سننے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ یہ بزرگ جو تھے وہ بہت بڑے صاحب کرامت تھے، سمندر کے کنارے آئے اور ان کو بھوک لگی تو انہوں نے مچھلی پکڑی اور سورج کی طرف ایسا دکھایا، سورج نے اس کو بھون دیا، اس کے بعد انہوں نے کھا لیا۔ اتنی بڑی کرامت والے۔ تو بہرحال یہ بزرگ ادھر کھڑے ہوئے تھے، اور جلال الدین رومی جو بہت بڑے عالم تھے، ان کے دل میں اللہ کے عشق و محبت کا ایک جو ہے جذبہ پیدا ہو گیا۔ وہ جو ہے ایک نہر یا سمندر، ادھر وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی کسی کام سے آئے، ان کی نظر ان پر پڑی، ان کی نظر ان پر پڑی،
تو یہ بزرگ دعا کرنے لگے کہ اللہ اسی بندے کو میرے پاس بھیج دے کہ میرے دل کا یہ عشق اس کے سینے میں اتار دوں. اللہ نے دعا قبول کر لی اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ اس اللہ والے کے پاس جانا چاہیے. چنانچہ مولانا روم ان کی خدمت میں آئے اور آ کر ان سے کہنے لگے اللہ نے آپ کو اپنا عاشق بنایا ہے, اللہ نے آپ کو اپنا عارف بنایا ہے, اللہ نے آپ کے سینے کے اندر اپنا عشق ڈالا ہے, مجھے بھی تھوڑا سا یہ عشق الہی عطا کر دیجیے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی درخواست پر انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا. بس ان کی حالت میں تبدیلی آ گئی. پہلے وہ صرف ظاہری عالم تھے, اب ان کا دل کچھ اور بن گیا. پھر ان کا عجیب و غریب حال ہو گیا اور پھر وہ اللہ کے ایسے عاشق بندے ہوئے ساری دنیا ان کو جانتی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مثنوی شریف کے نام سے کتاب لکھی. اس کتاب کے بارے میں بعض ہمارے اکابر علماء اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ فارسی کا قرآن ہے. کیا ہے؟ یعنی قرآن کے مضامین کو فارسی زبان کے اندر ڈال دیا گیا ہے. ایسی کتاب انہوں نے لکھی جو اللہ کے عشق میں, اللہ کی محبت میں چور ہو کے لکھی گئی, سرشار ہو کے لکھی گئی. اسی کتاب کے اندر مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں, وہ مجھ کو اس وقت میں یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ اللہ قیامت کے موقع پر, قیامت میں جب اپنا دربار سجائیں گے اور لوگ اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے, اللہ پوچھیں گے اے بندے ذرا بتانا سورج حسین تھا یا میں حسین ہوں. اللہ بندے سے پوچھیں گے کہ تو ذرا بتا کہ سورج حسین یا میں حسین ہوں. تو سورج کے پیچھے پڑ رہا تھا, سورج کی تعریف کر رہا تھا, اب بتا کہ میں اس سے زیادہ حسین ہوں کہ نہیں. مولانا روم رکھتے ہیں اللہ پوچھیں گے چاند بہت اچھا, چاند بہت خوبصورت, لیکن ذرا مجھے بتا چاند بہتر ہے کہ میں بہتر ہوں. ظاہر ہے کہ بندہ کیا جواب دے گا. جو بندے دنیا میں دنیا کے حسن کے پیچھے مبتلا ہو گئے, عورتوں کے حسن کے پیچھے مبتلا ہو گئے, مردوں کے حسن کے پیچھے مبتلا ہو گئے, چیزوں کے حسن کے پیچھے مبتلا ہو گئے, اس کے عاشق ہو کر دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو گوا دیا, وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, جن کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے, وہ بندے دنیا میں سمجھتے ہیں اگر یہاں کوئی حسین و جمیل ہے, یہ حسن اس کا نہیں ہے, یہ حسن اس کا ہے جس نے اس کو حسن دیا ہے. وہ اللہ ہے جس نے اس کو حسین بنایا, آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, چیزوں کو بنایا, اس کے اندر حسن رکھا. یہ حسن اس کا حسن ہے, مجھے اس کے پیچھے نہیں جانا ہے بلکہ مجھے تو اللہ کے پیچھے جانا ہے. مجھے اللہ کا عاشق بننا ہے, دنیا کا عاشق نہیں بننا ہے. یہ ہے عرفان, یہ ہے اللہ کی معرفت. تو دو چیزیں میں نے عرض کی. ایک تو یہ کہ چیزوں کو دیکھ کر, مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ, اللہ کی جلالت کا اندازہ لگاؤ, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کمال کا اندازہ کرو. اور دوسرے یہاں کی چیزوں کے حسن کو, جمال کو دیکھ کر اللہ کے حسن و جمال کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور جب بھی کوئی حسین سامنے آئے, اس حسین کو دیکھ کر آپ حسین بنانے والے کی طرف دماغ کو جاؤ. ارے یہ کیا ہے, وہ ہے حسین. میں کہا کرتا ہوں ایک جگہ پر ایک بلڈنگ بنائی گئی, لاجواب بلڈنگ, رنگ و روغن کے اعتبار سے, اس کے فرنیچر کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے, اس کی ڈیزائن کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ درجے کی بلڈنگ. بلڈنگ بنانے کے بعد بلڈنگ کہنے لگی میں بڑی حسین ہوں, میں بڑی جمیل ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں. لوگ کہیں گے تجھے کیا فخر کا موقع ہے, تجھے حسین بنایا تو انجینئر نے بنایا ہے. اگر انجینئر نے ڈیزائننگ نہ کی ہوتی, معماروں نے تجھے ایسا نہ بنایا ہوتا,
تو تیرے اندر حسن کہاں آ جاتا؟ تو اینٹوں پتھر ہے، وہ اینٹوں پتھر کے ڈھیر ادھر لگے رہیں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اسی اینٹ کو پتھر کو جب اچھی طرح ڈیزائن کر دیا گیا اور بہترین انداز سے اس کی تعمیر کر دی گئی، اس کا روغن اور رنگ کر دیا گیا، تو ہر آدمی دیکھ کر کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بلڈنگ۔ لیکن یہ بلڈنگ کی تعریف نہیں ہے، بلکہ بلڈنگ بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی طریقے پر دنیا کو دیکھ کر یہ چیزوں کی تعریف نہیں ہے، بلکہ دراصل ان چیزوں کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا اور بڑی عجیب بات فرمائی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ علماء سے پوچھیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ علماء کرتے ہیں تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام کی تمام، یہ ترجمہ اس کا، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب لفظوں میں آپ دیکھیں گے تو بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ تمام کے تمام کا کوئی لفظ وہاں ہے ہی نہیں۔ الحمد، حمد کے معنی تعریف، الحمد کا ترجمہ کرنا چاہیے تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمد للہ تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ترجمہ کرتے علماء، ترجمہ کرتے ہیں تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تمام کی تمام کس کا ترجمہ ہے بتاؤں؟ الف لام کا ترجمہ ہے۔ الحمد، ال کے معنی ہو گئے تمام کی تمام۔ اب میں اس کا جو عربی کے حساب سے یہ تفصیل ہے اس کی، وہ یہاں بیان کروں گا تو سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گی، اس لیے بس اتنا بتا رہا ہوں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الف لام استغراقی۔ استغراق کے معنی سب کو گھیر لینا۔ الحمد کے معنی ہو گئے حمد کی تمام قسمیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے۔ یہ ہوا ترجمہ الحمدللہ کا۔ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کسی کی آپ تعریف نہیں کر سکتے۔ کسی حسین کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ کہیں گے۔ تو کتنا حسین ہے نہیں بولیں گے۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے۔ ایک بڑا اچھا پھول نظر آیا آپ کو، یہ سامنے لگا ہوا ہے، کیا بولتے ہیں اسے؟ فانوس۔ یہ فانوس کو دیکھ کر آپ کو کیا بولنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ارے تعریف اس کی نہیں، تعریف اللہ کی۔ تعریف آسمان کی نہیں، تعریف اللہ کی۔ تعریف زمین کی نہیں، تعریف اللہ کی۔ تعریف سورج کی نہیں، تعریف اللہ کی۔ تعریف کسی چیز کی نہیں، سب تعریف اللہ کی ہوگی، اس لیے کہ جو بھی اچھائی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اگر اللہ نے نہ پیدا کی ہوتی تو ان کے اندر کمال کہاں سے آتا، یہ جمال کہاں سے آتا، ان میں یہ قوت و طاقت کہاں سے آتی؟ یہ سب چیزیں اگر ہیں ان میں وہ اللہ کی دی ہوئی۔ یہ ہے بھائیوں معرفت کا مفہوم۔ ہم کو اس طرح اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کا کمال، اللہ کا جمال، اللہ کا حسن، یہ سب چیزیں ان مخلوقات کو دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کا نام ہے اللہ کی معرفت۔ یہ پوری کائنات اللہ نے اپنی معرفت کے واسطے پیدا کی ہے۔ ہم کو زمین کے پیچھے پڑ جانا ہے، نہ آسمان کے پیچھے رہ جانا ہے، بلکہ ہمیں زمین و آسمان کو دیکھ کر، یہاں کی مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کی معرفت اپنے سینے میں پیدا کرنا ہے۔ جب اس طریقے پر ہمارے پاس معرفت میں یہ چیزیں ملیں گی، کیا اللہ کی قدرت، طاقت، کتنی بڑی طاقت والا، اور اللہ کا حسن جمال، یہ حسن و جمال کچھ نہیں، یہ حسن و جمال اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ اور پھر کمال بھی ایک چیز نظر آتی ہے اس کائنات میں، یہ تیسری چیز ہے۔ ہر چیز میں کمال نظر آئے گا آپ کو۔ درختوں کو دیکھو، ان کا ایک کمال، جانوروں کو دیکھو، ان کے اندر ایک کمال، انسانوں کو دیکھو، ان کے اندر ایک کمال، مختلف قسم کے کمالات۔ اللہ نے مخلوقات کے اندر کمالات کو بھی رکھا ہے۔ یہ جو مکھی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شہد کی مکھی،
कैसी बाकमाल मक्खी है, जाकर फूलों से पत्तों से रस चूसती है, फिर आकर एक जगह पर उसको जमाती है, जमाने के बाद वो शहद बन जाता है। कोई साइंसदान शहद बना सकता है? कोई डॉक्टर साहब शहद बना सकते हैं? नहीं, लेकिन मक्खी बना देती है। मक्खी को अल्लाह ने एक कमाल दिया है। और फिर अजीब सिस्टम लिखते हैं साइंसदान इसके बारे में कि जो छत्ता होता है, उसका छत्ता जिसमें कि वो रस चूस के लाके डालती है, वो अजीब और गरीब एक सिस्टम है उसके अंदर। जाकर चूसकर जब मक्खी अंदर दाखिल होना चाहती है तो एक मक्खी वहां पर होती है जो पहले उसकी टेस्टिंग करती है, जो डॉक्टर मक्खी है, यानी वो मक्खियों की डॉक्टर है। वो पहले उस आने वाली मक्खी की टेस्टिंग करती है, ये जो रस चूस के लाई है किसी कड़वे दरख्त का तो नहीं है, किसी जहरीले दरख्त का तो नहीं है जो आकर यहां पूरे शहद को कड़वा बना दे, जहरीला बना दे। इससे पहले उसकी टेस्टिंग होती है। अगर खुदा न खास्ता वो मक्खी किसी कड़वे दरख्त का या जहरीले दरख्त का मादा चूस के लिए आई हो तो ये डॉक्टर मक्खी और एक मक्खी को जो जल्लाद मक्खी होती है हुक्म देती है इसको मार दो। तो वहां और एक मक्खी होती है वो जल्लाद मक्खी, वो इसको फौरन मार देती है, इसे कि इसे आना नहीं है यहां। लेकिन आने के वो मक्खी अगर सही चूस के लाई है तो फिर उसे इजाजत होती है अंदर दाखिल होने और अपना लाया हुआ रस अंदर उगलने की। अब वो अंदर उगलने के बाद अल्लाह उसे शहद बना देते हैं। कितना प्यारा होता है वो शहद, कितना फायदेमंद होता है वो शहद, किस कदर उससे फवायद मुरतब होते हैं। फीही शिफाउल लिन्नास, इसके अंदर लोगों की बहुत सारी बीमारियों की शिफा अल्लाह ने रखी है। एक कमाल है कि नहीं है? कहते हैं कि एक परिंदा होता है जिसका नाम है बैया, एक परिंदा है। वो परिंदा अपना जो घोंसला बनाता है, वो घोंसला इतना मजबूत कि उसके ऊपर बारिशें हो जाए, तूफान आ जाए, लेकिन टूटता नहीं। और फिर वो ऐसा अच्छा डिजाइनिंग के साथ में बनाता है कि उसके अंदर कमरे भी होते हैं और फिर उसमें रोशनी का इंतजाम यह करता है कि जुगनू को लाके सेटिंग कर देता है, तो जिससे लाइटिंग होती रहती है। तो एक गोया के मकान आलीशान बना देता है। यह बैया परिंदा जानवरों के अंदर, परिंदों के अंदर इंजीनियर है। अब देखो कितना बड़ा कमाल, यह कमाल बस परिंदों में अल्लाह ने रखा। इंजीनियरिंग का फन अल्लाह ने उनको दे दिया। और बहुत से जानवर ऐसे हैं, अभी मैंने कहा मक्खी के अंदर भी डॉक्टर हैं। इसी तरीके पर बास जानवर ऐसे हैं कि उन जानवरों में अल्लाह ने इतनी हिस्स और इतना शऊर और इस कदर कमाल रखा है कि वो अपने फायदे की और अपने नुकसान की चीजों को फर्क करके पहचान लेते हैं। कहते हैं कि एक जगह पर बंदरों ने बड़ा बसेरा कर लिया था। हम लोग जहां रहते हैं ना वहां भी बहुत बंदर रहते हैं। हमारा जहां मदरसा है वहां भी बहुत बंदर रोजाना जियारत करा करा के जाते रहते हैं। तो ऐसे ही कोई एरिया था जहां पर बहुत बंदर आते थे और आकर कुछ खा लेते, पी लेते, कुछ चीजें ऐसे उजाड़ के चले जाते। तो वो गांव वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि इन सारे बंदरों को किसी तरकीब से मार देना चाहिए। क्या करें? सब ने मिलकर मीटिंग की, मशवरा किया। मशवरे में यह तय हुआ कि रोटियां बनाई जाए और रोटियों में जहर डाल दिया जाए और इधर उधर सब जगह पर, छतों पर, कुछ नीचे, रोडों पर, रास्तों पर, सब जगह पर ये रोटियां बना बनाकर सवों की तादाद में फैला के छोड़ देंगे। ये बंदर आएंगे, रोटियां शौक से खाएंगे और शौक से खाने के बाद मर जाएंगे, तो किस्सा तमाम हो जाएगा और हम जरा आफियत के दिन गुजारेंगे। चुनाचे उन्होंने मीटिंग के मुताबिक, अपनी तजवीज के मुताबिक रोटियां तैयार की, उसके अंदर जहर डाला और इधर उधर फैला के छोड़ दिया।
اب بندر جو ان کا وقت ہوتا تو وہ آئے، آ کر دیکھا کہ ادھر بھی ادھر بھی سب جگہ روٹیاں ہیں، تو ٹھٹک گئے کہ آج ہمارا استقبال کیوں ہو رہا ہے، آج ہمیں دعوت یہ کیوں دے رہے ہیں، روزانہ تو چھپاتے ہیں اور آج روٹیاں ہم کو دینا چاہتے ہیں، نہیں کوئی ہے دال میں کالا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات تو ہے، آج یہ ہم کو کیوں کھلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سب کے سب سہم کے رہ گئے، ان میں سے ایک بندر جو خاص قسم کا انداز کا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ایک روٹی اٹھائی اور اس کو ایسا ایسا توڑا اور سونگھ کے دیکھا، پھر وہیں اس کو پھینک دیا اور پھر کچھ اشارہ کیا تو سارے بندر واپس چلے گئے۔ تو گاؤں والوں نے سوچا کہ بھائی ہماری تدبیر ناکام ہو گئی، یہ کھائے نہیں۔ اب ایسے ہی بیٹھ کے کچھ باتیں کرتے رہے ادھر ادھر کی، تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ بندروں کی جو ہے گروپ گیا تھا، دوبارہ وہ سب کے سب آنے لگے۔ اب انہوں نے سوچا اب یہ آ کے کھائیں گے، لیکن اب عجیب و غریب بات یہ دیکھی کہ جتنے بندر ہیں وہ سارے کے سارے بندر اپنے ساتھ میں ایک پتی بھی لائے ہوئے ہیں، کسی درخت کی پتی، وہ پتی سب کے ہاتھ میں ہے، منہ میں ہے، وہ لے کے آئے اور مزے سے بیٹھ کر ایک ایک روٹی ایک ایک آدمی ایک ایک وہ بندر اٹھا لیا، اس کے ساتھ چک چک کے کھانے لگے اور پھر دندناتے ہوئے چلے گئے۔ یہ واقعہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر انجینئر بھی ہے، ان کے اندر ڈاکٹر بھی ہے، ان کے اندر بڑے بڑے صاحب کمال بھی ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے کیسا کمال، جب جانوروں میں اتنا کمال رکھا ہے، پھولوں کو دیکھو اس میں کمال نظر آتا ہے، اسی طریقے پر اور چیزوں کو دیکھو اس میں کمال نظر آتا ہے، رنگ و روغن نظر آتا ہے۔ انسان کو دیکھو، اللہ نے انسان کو تو اپنا خلیفہ بنا کر اپنے سارے کمالات کا اسے پرتو اور عکس بنا دیا ہے۔ اللہ کے کمالات کا عکس انسان میں نظر آتا ہے۔ ایسی عظیم مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے اندر بے شمار کمالات، عقل اس کے اندر، سمجھ اس کے اندر، دل اس کے اندر، آنکھ ناک اس کے اندر، ہر ایک کی طاقت ایک، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے علوم، بہت سارے فنون، بہت سارے کمالات وجود میں آ رہے ہیں۔ یہ جو رونق آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہے، نئی نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں، سائنس آگے بڑھ رہی ہے، نئی نئی ایجادات آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایروپلین اڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور مختلف چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لائٹ نظر آ رہے ہیں، یہ پنکھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کے کمال کا نتیجہ ہے۔ یہ انسان کا کمال ہے کہ علم میں ترقی کر رہا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ سب کمال جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کمال کو دیکھ کر سمجھنا یہ ہے کہ میرا خدا کتنے بڑے کمال والا ہوگا۔ جب انسان کا کمال ایسا، جانوروں کا کمال ایسا، پرندوں کا کمال ایسا، سمندروں کا کمال ایسا، ہواؤں کا کمال ایسا، درختوں کا کمال ایسا اور چیزوں کا کمال ایسا، تو ذرا اندازہ کرو کہ جس نے ان چیزوں کو یہ کمال بخشا وہ کتنا بڑا صاحب کمال ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت۔ تو تین چیزیں میں نے عرض کی، مثال کے طور پر ایک اللہ کی قدرت جلالت کو سمجھو، دوسرے اس کے حسن و جمال کو سمجھو، تیسرے اس کے کمال کو سمجھو۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ چیزیں صاف طریقے پر سمجھ میں آتی ہیں۔ جب انسان اس طریقے پر اللہ کو سمجھ لے گا کہ میرا اللہ سب سے بڑا حسین، میرا اللہ سب سے بڑا قدرت والا اور میرا اللہ سب سے بڑا صاحب کمال، تو جب یہ سمجھ لے گا تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آنا ضروری ہے۔ جب وہ یہ تین چیزیں سمجھ لے گا تو سب سے پہلی بات جو انسان میں پیدا ہوگی وہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ اتنی بڑی طاقت والا جب اللہ کی طاقت کا اندازہ کرے گا تو اس کا دل گھبرائے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ، کیسی بھی سزا دے سکتا ہے مجھ کو، لہذا مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے، برائی نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ مجھے اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہیے. اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ کسی بھی طور پر مجھے سزا دے سکتا ہے. کتنا بڑا طاقت والا، اتنی بڑی طاقت والا کیا کچھ نہیں کر سکتا. ایک بات تو یہ اس کے دل میں پیدا ہوگی. دوسری بات، جب وہ دیکھتا ہے کتنا بڑا حسن والا، کتنا بڑا خوبصورتی والا میرا اللہ ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے عورت سے کیا محبت، کسی انسان سے کیا محبت، کسی مکان و دکان سے کیا محبت، کسی مال پیسے سے کیا محبت، کسی چیز سے کیا محبت. ارے ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا سب سے بڑا حسین و جمیل ہے. اگر میرے دل میں کسی کی محبت اور میرے دل میں کسی کا عشق ہو تو وہ اللہ کا عشق ہو، اللہ کی محبت. اس لیے اس کے دل کے اندر خدا کی محبت سما جاتی ہے. اور پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ اللہ بہت بڑا کمال والا، تو اس اللہ کے کمال کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گرویدہ ہو کر اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر کیسے جاؤں جس کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، جس کی وجہ سے پورا نظام چل رہا ہے. اس لیے وہ اللہ کی تابعداری میں لگ جاتا ہے. تو اللہ کا خوف بھی اس کے اندر آئے گا، اللہ کی محبت اس کے اندر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی اس کے اندر آئے گی، اور اس طریقے پر اس کی زندگی آٹومیٹک چینج ہو جائے گی. اسی لیے معرفت ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت اور عرفان پیدا کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، عشق پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہو. اس طریقے پر ایک انسان کو اللہ کی معرفت کے ذریعے یہ سب چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں. اس لیے بھائیو یہ دو چیزیں یاد رکھو کہ ہمارے دل میں ایک اللہ کا خوف ہو، ایک اللہ کی محبت. زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. اس لیے کہ اللہ کا خوف آئے گا. کبھی بھی بندہ اللہ کے گناہ کی طرف نہیں جائے گا. وہ خوف روکے گا اس کو. جگہ جگہ کو اللہ بہت بڑا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی جلالت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس لیے اس سے ڈرو. اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں سے باز آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے لوگوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا. ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل. ذوالکفل تو پیغمبر ہیں، وہ ذوالکفل ہیں، یہ صرف کفل نام. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفل نامی ایک شخص تھا جو ہر گناہ میں طاق تھا، ہر گناہ میں آگے تھا. زناکاری، بدکاری، عریانی، قتل، غارت گری، ہر ایک میں آگے. اس کے پاس ایک بار رات کے وقت ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے بچے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات اور سہولیات نہیں رکھتے، مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے. اگر اتنے پیسے تم دے دو تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں. اس نے کہا بہت اچھا، پیسے دے دوں گا. اس کے بعد اسے تنہائی میں لے گیا برائی کے ارادے سے. جب برائی کے ارادے سے دروازے بند کر دیے اور اس کے قریب ہوا تو وہ عورت کانپنے لگی. اس کے اوپر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، پورا جسم کپ کپی میں مبتلا ہو گیا. وہ آدمی کہنے لگا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے. اس کی زبان سے نکلا کوئی نہیں ہے لیکن میرا اللہ تو موجود ہے. سارے دروازے بند ہیں لیکن آسمان والا دروازہ بند نہیں ہے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں، اس لیے مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دو. وہ آدمی کہنے لگا کہ تو خود تو آئی میرے پاس، میں تو تجھے بلایا نہیں تھا، آئی کیوں؟ اس نے کہا دیکھو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر نہیں ہے،
مجھے کچھ کام نہیں ملا کہ کام کر کے میرے بچوں کا گزر بسر کروں. 3 دن کا فاقہ گزر گیا بچوں پر. ان کے بل بلانے اور ان کے تڑپنے اور ان کے پریشانی کو میں دیکھ نہیں سکی. میرے دماغ میں آیا چلو یہی برا کام کر کے بچوں کے لیے کچھ پیسہ لے کے آؤ. اس لیے آ تو گئی لیکن مجھے اب اللہ کا ڈر لگ رہا, مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو. جب اس نے کہا تو وہ بندہ جو کفل نام کا تھا کہنے لگا کہ تو ایک بار اس طرح آئی اور تجھے اتنا ڈر ہو رہا ہے, میں تو پوری زندگی گناہ ہی گناہ میں گزار دیا, مجھے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. یہ کہہ کر اس کے بدن پر بھی کپ کپی طاری ہو گئی. اللہ سے ڈر آ گیا, اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آ گیا. وہ بندہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. کبھی اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی لاش ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ للکفل, اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی. آخر کیا واقعہ پیش آیا ہوگا, اس کی مغفرت کیوں ہو گئی؟ جب لوگوں میں چرچا ہوتے 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 اس عورت کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. ایک تو کفل کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی لاش رکھی ہوئی ہے, اور دوسرے اس کے دروازے پر قد غفر اللہ للکفل لکھا ہوا ہے, اور لوگ بے چین ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا. تب وہ عورت آئی اور کہنے لگی رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا, اس کے لیے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو بھائیو, اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ڈر کیسا گناہوں سے بچاتا ہے. اسے ایک چیز اپنے دل میں پیدا کرو, اللہ کا ڈر اور خوف. دوسری چیز ہے اللہ کی محبت. جب آدمی اللہ کی معرفت پاتا ہے تو اسے اللہ کی محبت ملتی ہے. یہ اللہ کی محبت نیکیوں میں آگے لے جاتی ہے. تہجد بھی پڑھے گا, ذکر بھی کرے گا, اسے کہ اللہ کی محبت اندر سے بے چین کرے گی. جیسے کسی انسان کی محبت انسان کو ہو جاتی ہے تو اس میں وہ بے چین ہو جاتا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے, اللہ سے ملنے کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے وہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا, ذکر کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا, تلاوت کو نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا. اللہ کی طرف لپک لپک کر جانا شروع ہو جائے اور اپنا جان اپنی مال سب اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ایک چیز ہے اللہ کی محبت. بزرگوں نے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے. کسی زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک آدمی تھا لنگڑا, پیر نہیں تھے اس کے, دونوں پیر لنگڑ کے چلتا تھا. لیکن اسے شوق آ گیا اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا, حج کرنے کا. بہت دل کے اندر شوق پیدا ہوا. لیکن اتنا غریب بیچارہ تھا کہ اس زمانے کی سواری کا بھی انتظام نہیں کر سکتا تھا. اس نے سوچا بھائی سواری ہو کہ نہ ہو, لیکن دل اندر سے بے قرار ہے, اللہ کے گھر کی زیارت مجھے کرنا ہے. اس لیے اس آدمی نے یہ طے کر لیا کہ لنگڑتے لنگڑتے ہی اللہ کے گھر کو جاؤں گا. کیا محبت تھی اللہ سے, اللہ کے عشق میں. اب جانے لگا, اب لنگڑ کے جا رہا ہے. کئی مہینے پہلے نکل گیا, حج آنے سے بہت دنوں پہلے, بہت مہینوں پہلے نکل گیا تاکہ وقت پر حج کے وقت پہنچ جاؤ. اب ایک ایک گاؤں کو, ایک ایک شہر کو طے کرتے کرتے جا رہا ہے. ایک گاؤں میں پہنچا تو وہاں پر اس کو ایک صاحب نے دیکھ کر پوچھا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا حج کو جا رہا ہوں. حج کو کیسے جاؤ گے؟ بس اسی طرح جا رہا ہوں, لنگڑتے. کہا میرا بھی حج کا ارادہ ہے لیکن میں تو ابھی نہیں جاؤں گا, میں سواری میں جانا ہے, قریب میں نکلوں گا اور چلا جاؤں گا, اور تم اتنا جلدی؟ اس نے کہا اتنا جلدی اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے تو لنگڑ کے جانا ہے, میرے پاس سواری نہیں. اس نے کہا چلو کھانا کھا لو, کھانا کھلا دیتا ہوں. اس نے کہا کھانا کھانے میں دیر ہو جائے گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کا آدھا گھنٹہ اگر ادھر لگ گیا اور ادھر جانے میں تاخیر ہو گئی اور میرا حج چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ بس اتنا کرو, جو کچھ کھانا ہے مجھے دے دو, چلتے چلتے کھا لوں گا. تو جو کچھ کھانا تھا انہوں نے دے دیا, اور ان کے دل میں یہ آیا کہ یہ آدمی بھی عجیب اللہ کا عاشق ہے
अजीब किस्म का इश्क इसके दिल के अंदर है। दिल में आया उनके कि मैं जब हज को जाऊंगा तो इसे भी तलाश करूंगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। जब यही इसके इश्क का हाल ये है तो अल्लाह के घर में जाकर इश्क का क्या हाल होगा। वहां तो जो आशिक नहीं वो भी आशिक बन जाता है। जिनके दिल पर, जिनके दिलों में पत्थर की सिल होती है, वहां जाकर वो भी ऐसा रोते हैं तड़प तड़प कर, उनको कभी रोना नहीं आया, लेकिन अल्लाह के घर को देखते ही उनका दिल नर्म हो जाता है। हमने देखा है कैसा लोग तड़प तड़प के रोते हैं। तो वो सोचने लगे कि इसे देखना है, वहां जाकर हज के मौके पर यह आदमी कैसा रहेगा। खैर ये आदमी चला गया। वो जो साहब थे वो अपने वक्त पे सवारी में निकले और पहुंच गए। पहुंचने के बाद हर जगह उनके जहन में वही आदमी है, लंगड़ा। कहां होगा लंगड़ा, वो कहां होगा लंगड़ा। तवाफ में तलाश करते हैं, गली कूचों में जाते आते देखते रहते हैं, कहीं वो नजर आता है क्या, कहीं नजर आता है क्या, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। यहां तक के हज हो गया। हज के वक्त जो है अरफात के मैदान में तलाश किया, उससे पहले मीना में तलाश किया, कहीं नजर नहीं आया। हज होने के बाद जब मीना की तरफ आए और कंकरी मारने के लिए जमरात की तरफ जाने लगे, तो जमरात की तरफ जाते जाते एक जगह उन्होंने देखा कि लोगों की एक भीड़ जमा हो गई। लोगों से पूछा भाई क्या भीड़ है। कहा कि एक अजीबो गरीब इंसान आया है, लंगड़ा। ये कहते ही उनका दिमाग कहने लगा वही होगा जिसको मैं देखने की आरजू कर रहा था, जिसको देखने की तमन्ना कर रहा था। अब देखो इसको देखना है। अच्छा अच्छा क्या हुआ। कहा कि अजीब उसका तमाशा है, सारे लोग उसको देखने के लिए जमा हो गए। कहा भाई मैं तो यही देखने आया हूं। अब आगे बढ़ा, जरा चीर चीर कर लोगों के पास से गुजरा, अंदर जाके देखा कौन आदमी है, वही लंगड़ा। अब उनको देखते हैं कि वो लंगड़ा आदमी हाथ उठाए अल्लाह से दुआ कर रहा है, दुनिया से बेखबर। सारी दुनिया उसको देख रही है लेकिन वो अल्लाह की तरफ है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। तो क्या दुआ कर रहा है, अजीब व गरीब दुआ। दुआ ये करता है कि ऐ अल्लाह, अभी यहां कंकरियां मारी जाएंगी, जमरात में कंकरियां मारने के बाद ये तेरे सारे हाजी यहां से निकलकर कुर्बानी करने के लिए जाएंगे और जानवरों को खरीद खरीद कर तेरे नाम पर वो कुर्बान करेंगे। लेकिन अल्लाह मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास जानवर की कुर्बानी देने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए ऐ अल्लाह मैं एक गुजारिश आपसे करता हूं, वो ये कि सबके जानवरों को जैसे आप कबूल करते हैं, मैं अपनी जान आपके ऊपर पेश करता हूं, मेरी जान को कबूल कर लीजिए। ये दुआ कर रहा वो बंदा, सारे लोग खड़े होके तमाशा मना के देख रहे हैं। ऐसा आशिक तो देखा नहीं है, लंगड़ा है, गरीब है, लेकिन उसके बावजूद इश्क इलाही में ऐसा कहते हैं कि बार बार ये दुआ मांग रहा था। लोग बराबर देखने को खड़े हो गए, जब तक ये नहीं हटेगा हम भी यहां से नहीं जाएंगे। कहते हैं कि वह दुआ बार बार कर रहा था, करते 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 अचानक रूह कब्ज हो गई, वहीं इंतकाल हो गया। गोया कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसकी जान अपने यहां कबूल कर ली। ये होते हैं आशिक बंदे। जब इंसान के दिल में अल्लाह का इश्क आता है, वो दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में नहीं होती। वो अपनी जान, अपना माल, अपनी हर चीज, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी हर चीज अल्लाह के लिए कुर्बान करता है और अल्लाह को राजी करने की फिक्र करता है। इसलिए मैंने कहा ये दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लीजिए। एक अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए जो आपको गुनाहों से बचाएगा, एक अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर लीजिए जो आपको नेकियों पर उभारेगा। जब ये दो चीजें आ जाएंगी, मारिफत तमाम हो जाएगी। जैसे मारिफत मिलेगी, ये दो चीजें उसके लिए जरूरी होती हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए और जो भी कहा गया सुना गया, अल्लाह इसके ऊपर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ تیری محبت میں، تیرے نبی علیہ السلام کی محبت میں یہ سارے بندے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لے. اے اللہ دور دور سے، دوسرے شہروں سے اسی مقصد سے لوگ آئے ہیں. عورتیں بھی حاضر ہوئی ہیں، مرد بھی حاضر ہوئی ہیں، مرد بھی حاضر ہوئے ہیں، بچے بھی ان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے ان کے آنے کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے ظاہر کو بھی، ہمارے باطن کو بھی مجلہ اور مصفہ بنا دے. تمام قسم کی برائیوں کو، تمام قسم کی غفلتوں کو، تمام قسم کے معائب کو، تمام قسم کے قبائح کو ہمارے ظاہر سے اور باطن سے دھو کر صاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ بڑے عظیم ہیں. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنی جلالت اور اپنی بزرگی کا اے اللہ ہمیں احساس عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کمالات کا احساس ہم کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں اپنی معرفت سے آگاہ فرما. اے اللہ اپنی معرفت سے ہم کو کچھ حصہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین کے اوپر استقامت عطا فرما. اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سنت کا عاشق بنا دے. اے اللہ اپنے حبیب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرما. اے اللہ آپ کے عشق اور محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں میں اور ہماری عورتوں میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے بوڑھوں میں، سب کے اندر اے اللہ یہی مادہ اور یہی عشق عطا فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں ہمیں دین اسلام کی زندگی عطا فرما. موت کے وقت ایمان کی اور کلمے کی موت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں ان کو ٹھکانہ نصیب فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے تمام عالم اسلام کے مردگان کی مغفرت فرما. اے اللہ بزرگوں نے جو ورثہ ہم کو عطا کیا، علم کا، عمل کا، اے اللہ اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تابعین متبع تابعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی دعاؤں کی درخواست کرنے والے ہیں
اے اللہ ان سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے علماء کی مغفرت فرما، دینی خدام کی مغفرت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام دینی تحریکات کی حفاظت فرما، تمام دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، تمام دینی خدام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہیں سب کو اپنا عشق اور اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے ظاہر کو بھی بنا دے، ہمارے باطن کو بھی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرما، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں عاشقین میں شامل فرما، ہمیں عارفین کے اندر شامل فرما۔ اے اللہ منہ تو نہیں کہ یہ باتیں ہم آپ سے پوچھیں، لیکن اے اللہ اس کے بغیر چارے کار بھی تو نہیں ہے۔ اے اللہ ہم جیسے کچھ بھی ہیں آپ ہی کی عطا کے محتاج ہیں۔ اے اللہ آپ ہی کی عطا کے اے اللہ ہم راہ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو عطا فرما دیجئے۔ آپ کی ایک نگاہ کرم اگر ہو جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اے اللہ ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے، اے اللہ ایک نگاہ کی درخواست ہے، اے اللہ ایک نگاہ کرم ہم پر ڈال دیجئے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں لڑکیاں، اے اللہ ان کی شادیوں کا نظام فرما۔ اے اللہ اسی طریقے پر جو بغیر جاب کے پریشان ہار پھر رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے کام دھام کا انتظام فرما۔ اے اللہ پوری امت کے اوپر رحم فرما، پوری امت پر کرم فرما۔ اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشان حالیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پوری امت کو سکون اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اسے اپنی شوکت رفتہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت اس وقت پریشان ہے، اے اللہ مختلف مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ اے اللہ کفار کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، ہندوستان کے اندر غلبہ عطا فرما اور ملکوں کے اندر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم سے چوک اور بھول ہو رہی ہے، اے اللہ اپنی چوک اور بھول سے غفلت سے ہمیں باز آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ تیرے دین کی اشاعت کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے نبی کے پیغام کی عام کرنے کے لیے اے اللہ ہمیں ہمت و طاقت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔